ہم دیکھ رہے ہیں مثالی ماں کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ماں جو ہے وہ بحیثیت خاندان، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. ماں بننے کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانے اور برداشت کرنے کی روزانہ بار بار آپ کو دعائیں مانگنی ہیں، اور ہر نماز کے بعد تلاوت کر کے، ذکر کر کے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر، اللہ کے راستے میں جا کر، حج اور عمرے کے بعد خوب یہ دعائیں مانگنی ہوں گی. ماں کہتے ہی اسے ہیں جس میں ہمدردی، خیر خواہی، نصیحت، برداشت اور محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو. اگر کوئی پوچھے کہ دنیا میں عورتوں کے لیے سب سے مشکل کام کون سا ہے، تو اس کا جواب یہی ہوگا ماں بننا. اس لیے کہ ماں بننا اور صحیح طرح بچوں کی تربیت یہ دماغ نچوڑنے، ہڈیاں جلانے اور ہڈیوں کا گودا گلانے کا کام ہے. خون کے گھونٹ پی کر، روکھی سوکھی کھا کر بچوں کے سامنے مسکراتے ہوئے ممتا کا اظہار کرنا پڑتا ہے. نئی باتیں لگ رہی ہیں، حیران کن باتیں لگ رہی ہیں. کیونکہ آج کی دور کی بچیاں ان باتوں سے کافی حد تک ناواقف بھی ہیں اور دور بھی ہیں، کیونکہ کافی گیپ آتا جا رہا ہے. اور جو ہماری ماؤں کا طریقہ کار جو کہ قرآن و سنت کے مطابق تھا، جو ایک ماں بنتے ہی ایک لڑکی خاتون بن جاتی تھی اور پھر وہ اپنی زندگی کا مقصد بچے کی صحت اور اس کی تربیت پہ وقف کر دیتی تھی، وہ اب یہ چیز ناپائیدار ہوتی جا رہی ہے. اور اب ماؤں کا کام اپنی فٹنس، سمارٹنس اور اس بات پہ بڑی خوشی کا اظہار کرتی ہیں کہ مجھے دیکھ کے تو کوئی کہتا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ میں بچوں کی ماں ہوں، تو اس سے کون سا ایوارڈ مل جاتا ہے. پھر اپنا زیادہ وقت وہ فیشل میں اور میک اپ اور اپنی فٹنس، اپنے کپڑے، ان چیزوں میں. اگر میں یہ کہوں کہ ان کی نہیں ضرورت تو آپ سب کو برا لگے گا، آپ مائنڈ کریں گے، لیکن حقیقت میں ان کی نہیں ضرورت. صفائی کی، ستھرائی کی، پاک صاف رہنے کی، سجنے سورنے کی بالکل شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن اس کے برعکس بچوں کو نگلیکٹ کر کے، آیا کے حوالے کر کے گھنٹوں بیوٹی پارلر میں بیٹھنا اور حق حلال کی کمائی اپنے شوہر کی ان کو اس طرح دے آنا کہ جس طرح پیڑ سے اتار کے اگلے لائے ہیں، اور پھر وہاں جا کے فیشل اور پتہ نہیں اوٹ پٹانگ کیا کچھ کرنا. اور پھر اس کے اظہار بھی تو چاہیے. اب اتنا 5-10 ہزار آپ لگا کے آئے ہو تو پھر محفلوں میں اور عیدوں کے موقع پہ اسے گھر گھر جانا، ہم نے بال شانوں پہ بکھیرنے، یہ ساری چیزیں نہیں تھی مطلوب ایک ماں سے. ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ بچوں کے پاس بیٹھ کے ہم بچوں کی تربیت بھی کریں، کیونکہ ہمیں موبائل بھی دیکھنا ہے اور فیس بک بھی دیکھنی ہے، انسٹاگرام بھی دیکھنا ہے، یوٹیوب بھی دیکھنی ہے اور سٹیٹس بھی اپلوڈ کرنا ہے. اب عجیب سا ایک شوشہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ سجنے سورنے سے شوہر قابو میں رہتا ہے اور شوہر کہیں نہیں جاتا. کیا وجہ ہے کہ آج کی عورت اپنا زیادہ پیسہ، اپنا زیادہ وقت اپنی فٹنس، بناؤ، سنگار اور سجنے سورنے میں لگاتی ہے، اور طلاق کا ریشو اتنا سپیڈ پکڑ گیا اور خلا کا ریشو بھی اتنا سپیڈ پکڑ گیا. تو کبھی غور کیا کریں نا. ہماری مائیں سادہ اور سمپل تھی اور اس دور کی تمام خواتین ایسی ہی تھی، لیکن طلاق کا ریشو پاکستان میں نہ ہونے کے برابر تھا. اور اب تو یہ کھیل بن گیا. اگر ان چیزوں سے گھر بستے تو آج کے دور میں تو کسی کو طلاق ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. تو ہم وہ کرتے ہیں جو ہم سے نہیں مطلوب. تو ماں بننا ہے تو پھر ماں بنیے. بچے بھی چاہیے اور ساتھ یہ بھی چاہیے کہ لگے نہ کہ میں بچوں کی ماں ہوں تو پھر ہم ماں نہ بنیں. وہ ماں بہت ہی کم قسمت ہے جس کو بچے کی وجہ سے کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف پیش آ جائے تو بچے کو ڈانٹنا یا کوسنا شروع کر دے. ماں کے ادب و احترام کا اسی لیے حکم دیا گیا کہ ماں کے اجزائے ترکیبی میں ضبط نفس، حوصلہ، ضبط، قوت برداشت، سلامتی ذہن و فکر اور جگر سوزی شامل ہوتی ہے. ضبط و ثبات. ماں کبھی بھی بے حوصلہ نہیں ہوتی.
ماں بدخو نہیں ہوتی، ماں کم نگاہ نہیں ہوتی، ماں کبھی طالب دنیا طالب جان نہیں ہوتی۔ ماں کو زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل پلسراز سے گزر کر بسر کرنا پڑتا ہے۔ جو ماں بن گئی اس کو تو ہر بچے سے پیار ہو جاتا ہے۔ وہ کسی بچے کو روتا نہیں دیکھ سکتی، کسی بچے کی رونے کی آواز سنتے ہی اس کی محبت اور شفقت کا فوارہ پھوٹ جاتا ہے۔ وہ اس کو سینے سے لگاتی ہے، دعا دیتی ہے۔ جب دوسرے کے بچوں کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ بہت افسوس ہوتا ہے ایسی ماؤں کا حال سن کر کہ جب ان کا اپنا بچہ روتا ہے تو ان کے دل میں درد ہوتا ہے اور اس کو چپ کروانے کی فکر میں لگ جاتی ہیں یا پوری رات جاگ لیتی ہیں، لیکن جب کسی بھی رشتہ دار، بھابھی یا نند کا یا کسی اور کا بچہ روتا ہے تو سب میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کہ ہائے یہ بچہ کیسے ہیں، چپ نہیں ہوتے، شور ڈالا ہوا ہے۔ کیا مائیں غیبتیں کرتی ہیں؟ جی بالکل کرتی ہیں۔ کس کے خلاف؟ بچوں کی دادی کے خلاف، بچوں کی پھوپھیوں کے خلاف، بچیوں کی چچیوں کے خلاف، تائیوں کے خلاف اور بھابھیوں کے خلاف۔ ماں اپنے ماں باپ کے خلاف تو نہیں کرتی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر جو ہم نے یہ لیکچر شروع کیے کس بنا پہ کہ کہا گیا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، بچے سنتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے ان کو جو سنوایا انہوں نے وہی سنا۔ ٹو لگانا، تجسس کرنا، کانا پھوسی کرنا، غیبت کرنا، کینہ کرنا، بغض رکھنا، حسد کرنا، ان کے سامنے ڈسکس کرنا، کنکھیوں سے اشارے کرنا، تو یہ جب تربیت کریں گی تو پھر بچے کیا آپ سے سیکھ کے بڑے ہوں گے؟ ماں اپنے اندر باپ سے کئی گنا زیادہ دل سوزی، درد مندی اور خیر خواہی کے جذبات رکھے۔ ہماری مائیں رکھتی ہیں اور رکھتی تھی، اور تلخ کلامی اور سخت بیانی سے کوسوں دور رہتی تھی۔ آپ بھی دور رہیں۔ ماں اپنی منزل کہکشاں سے ہو کر نہیں، کانٹوں اور پتھروں سے گزار کر حاصل کرتی ہے۔ یاد رکھیے بچے تو معصوم ہیں۔ معصوم بچے محبت، اپنائیت، رحم اور ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں۔ اسے جھٹکا نہیں جاتا، اسے ٹوکا نہیں جاتا، اسے جھٹکا نہیں جاتا، اسے بلایا جاتا ہے، پاس بٹھایا جاتا ہے، دلیل اور پیار کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے۔ ماں کو قیامت کے روز اس کا اجر تو ضرور ملے گا کہ اس نے اپنے حسن کلام، ذاتی احسان اور اچھے کردار سے بچوں کو سیدھی راہ دکھائی، لیکن اس کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا کہ ماں نے اپنے بھڑکیلے مزاج، غصیلے انداز اور سخت الفاظ سے کتنی مرتبہ بچے کو دھتکارا اور دین سے دور بھگایا۔ بچہ دین پر عمل کرنا چاہتا تھا، اس کو عمل کرنے سے روکا۔ سیدنا سعید رضی الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے، رضی الدین نام ہے ان کا، خاندان میں جذبات پر قابو پانے اور پختہ کاری حاصل کرنے کا اہم عنصر شفقت اور ممتا ہے۔ بغیر شفقت اور محبت اور پیار کے خاندان کا تصور ایک سیراب ہے۔ جس گھر میں ماں باپ کے درمیان پیار و محبت کی فراوانی ہوتی ہے اس خاندان کے ہر ایک فرد کے رگو پہ میں شفقت اور مہربانی خون اور روح کی طرح جاری اور ساری رہتی ہے۔ خاندان کے اندر شفقت ہر ایک کے ساتھ مساوی درجے کی ہونی چاہیے نا، ہر بچے کے ساتھ، چاہے وہ آپ کی نند کا ہے، چاہے وہ آپ کی بہن کا ہے، چاہے وہ آپ کی جیٹھ کا ہے، ہر ایک سے پیار کریں، ہر بچے سے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں جو ہم پیچھے دور میں جاتے تو پھوپھیوں کے گھر بچے رہ کے پلتے تھے، خلاؤں کے گھر رہ کے پلتے تھے۔ اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اب ہم اپنے بچے سے تو پیار کرتے ہیں لیکن دوسرے بچوں سے بالکل پیار نہیں کرتے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اندر شفقت اور محبت پیدا کریں اور بچوں کے اندر اس قسم کی منفی نفسیات کو بالکل نہ آنے دیں۔ بالکل انہیں اپنے کزنز کے، اپنی رشتہ داروں کے خلاف مت بھڑکائیں، انہیں بانٹ کے آپس میں مل کے کھانے کی ترغیب دیں۔ بہن بھائیوں کی محبت، اپنے کزنز کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں۔ بڑے جو کزن ہیں ان کو بھائی اور آپا کہنے کی عادت ان کو ڈالیں، ان کا احترام کرنے کا ان کو سلیقہ سکھائیں۔ پھپھو یا تائی یا چچی کچھ کہہ دے یا دادو کچھ کہہ دیں تو کہیں آپ کی غلطی ہوگی بیٹا، آپ جا کے سوری کریں۔ بالکل اپنی بچوں کی سائڈ لے کے اپنے بڑوں کی انسلٹ نہ کریں۔ تو انشاءاللہ آگے دیکھتے جائیں گے، اس چیز پہ آپ ضرور غور کیجیے گا
اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔